الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ رواہ مسلم۔ عزیزان محترم، بزرگوں، میں نے ایک آیت کریمہ سے تلاوت کی ایک ٹکڑا اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی مسلم شریف کی۔ مضمون تو سمجھ میں آ گیا ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں، قرآن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جن میں طاقت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کا راستہ رکھتا ہو، وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج، اے اللہ کے رسول کون سی چیز حج کو لازم کرتی ہے؟ فرمایا الزاد والراحلہ، سامان سفر ہو اور سواری ہو، کھانا اور سواری ہو تو حج فرض ہو جائے گا۔ اس کی مزید میں وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے جس کو یہاں سے مکہ مکرمہ جانے کی اپنی ذاتی سواری ہو، یا یہ کہ کوئی کرائے کی سواری ہو، جیسے آج کل کا نظام ہے، آپ یہاں سے ہوائی اڈے پر الگ طریقے سے جاتے ہیں ایئرپورٹ گاڑی میں، اور وہاں سے ایئرپورٹ اور وہاں سے مکہ مکرمہ، تو جس کے اندر ان تمام کا خرچ آنے جانے کا ہو، ساتھ ہی ساتھ اپنے نان و نفقہ کا، یعنی اپنے اوپر جو خرچ کیا جائے گا، اپنے اوپر جو آدمی اپنے اہل و عیال کا خرچ اور اپنا خرچ موجود ہے، اپنا خرچ یہاں سے وہاں جانے کا، راستے کا، کھانا وغیرہ کا نظام ہے، اور یہاں اپنے وہ اہل و عیال جن کا نان نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، جن کا کھانا پینا اس کے اوپر لازم ہے، ان تمام کا اگر خرچ موجود ہے تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اگر ایسا آدمی حج کو کسی وجہ سے مؤخر کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد بتلاؤں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی
حدیث پاک تلاوت کی، مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو حج کرو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ تو کن پر حج فرض ہوگا یہ بتلا دیا گیا، ہر آدمی کے اوپر تو حج فرض نہیں ہے۔ تو اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ اب حج زندگی میں کتنی مرتبہ ہوگا؟ دیکھیے، نماز ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ عبادات ایسی ہیں جو مکرر یعنی بار بار ہو سکتی ہے فرض۔ نماز ابھی آپ نے جمعہ کی پڑھی، اس کے بعد عصر کا وقت آئے گا، عصر کی فرض نماز پڑھنا ہے، مغرب کی پڑھنا ہے۔ روزے اس سال فرض کیا جا، ایک مہینے کے آئندہ سال اگر آپ نے پایا تو آئندہ سال کے بھی روزے رمضان میں فرض ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب اس سال ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد آئندہ سال بھی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اللہ نے حج کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا، اس کے بعد چاہے کتنا بھی آدمی دھن دولت والا ہو، اس کے پاس مال ہو، تو وہ اگر کرے گا تب بھی اس کی حج نفل ہوگی، حج فرض نہیں ہوگی۔ اور وجہ اس کی ایک بیت اللہ ایک ہی ہے، تو حج بھی ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہوگا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مسلم شریف کی اس روایت میں کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج ادا کرو، تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ یہ جو ایک آدمی ہے اس سے مراد غالباً حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس صحابی نے دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، گویا کہ ایک قسم کی ناگواری کا بھی اظہار کیا کہ بار بار نہ پوچھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتی، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اور ہر سال تم میں طاقت نہیں ہوتی جانے کی، چاہے پیسے ہیں لیکن بدنی طاقت کہاں ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے پھر آگے فرمایا، ادب بتلایا کہ جب تک میں تمہیں کچھ نہ کہوں وہاں تک مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، ضروری ما ترکتم۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری ایک جگہ کے پر بھی ہے، یہ تو آیت کریمہ ہے، حدیث پاک ہے، لیکن قرآن پاک میں بھی ہے، مشرکین یا دوسرے جو لوگ تھے اس زمانے کے حضرات صحابہ میں سے، ممکن ہے نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ، بعض لوگ اللہ کے رسول کو آ کر پوچھتے تھے کہ میرے ابا کون ہے۔ اس لیے کہ آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری اماں تو فلانی ہے، اور اماں نے فلاں کے ساتھ شادی کی ہے، تو شرعی اعتبار سے باپ تو جس کے ساتھ شادی کی ہے، جس کے نکاح میں تھی اور جس کے نکاح میں یہ پیدا ہوا اسی کا بچہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو بتلایا گیا، الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ تو اسی کا ہوگا جس کا وہ بستر ہے، جس کی وہ بیوی جس کی ہے اسی کا بچہ ہوگا۔ تو بہرحال جو صحابہ ایسا پوچھتے تھے، قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو ایسی سوالات مت کرو، اگر تمہارے سامنے اس کی حقیقت آ جائے، وضاحت آ جائے تو تمہیں برا لگے گا، اور کل قیامت کے دن بھی ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں پردہ پوشی فرماتے ہیں،
ایسے کل قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کریں گے کہ آدمی کو اس کی ماں کی طرف نسبت کر کے بولا جائے گا. دنیا میں تو آدمی کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے کہ احمد ابن عبد القادر، احمد جو عبد القادر کا بیٹا ہے. لیکن کل قیامت کے دن ماں کی طرف نسبت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کریں گے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جیسے قرآن پاک میں بھی یہاں پر بھی کیا فرمایا، ضروري ما ترکتم، جب تک میں تمہیں اپنے حال پر چھوڑوں، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، میں کچھ نہ بتلاؤں تم مت پوچھو. تم سے اگلے لوگ ہلاک ہوئے بکثرت انبیاء علیہ السلام کو سوال کرنے کی بنا پر. انہوں نے اپنے نبیوں کو خواہ. آج کل بھی بہت سے لوگ مفتیوں کے پاس آتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ویسا کیا ہوگا. تو مفتی جو یہ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے بھئی یہ مسئلہ کس کا ہے بتائیے، تک نہیں ہوتا ایسے ہی پوچھتا ہوں. تو ایسے سوالات نہ کیے جائیں، اپنی ضروریات کے سوالات علماء کو کیے جائیں. ضرورت نہ ہو تو سوال خواہ کا پیدا مت کرو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے سوال کیا اور وہ سوال جواب بھی مل گیا، لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے اس میں آپ کو مبتلا کر دیا، یہ ممکن ہے. اس لیے خواہ کے سوالات علماء کو مت کیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم. اور اپنے انبیاء کی پھر مخالفت بھی کی انہوں نے. اس لیے نبی نے آگے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم کروں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اتنا اس کو ادا کرو. نبی یہ کہتے ہیں. اور جب تمہیں کسی بات سے روکوں تو تم اس سے رک جاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب تمہیں کسی بات سے روکوں تو تم رک جاؤ. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے ایام کے حج کے دن ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من اراد الحج فلیتعجل، جو آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے جلدی کرے. نہ آنا، حج کمیٹی میں اگر آدمی کو جانے کی طاقت ہے تو حج کمیٹی کے ذریعے جا سکتا ہے، اسی میں چلا جائے. اگر زیادہ طاقت ہے اور حج کمیٹی میں نہیں آیا ہے تو آئندہ سال تک کی زندگی موہوم ہے. کون رہے گا 1 منٹ کے بعد معلوم نہیں. اس لیے بھائی حج اگر فرض ہو گیا ہے، طاقت ہے، چلا جائے. ایسا نہیں کہ مؤخر کرتا رہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے ترمذی شریف کی، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہیں، جو مالک ہیں اپنے آنے جانے کا، خرچے کا اور سواری کا، اور وہ آدمی اتنے خرچے کا کہ جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، اور کتنے خرچ کا بتلا دیا کہ اپنے ضرورت سے زائد خرچ، اور اپنے اہل و عیال جن کا نان نفقہ اس کے اوپر ہے ان کا آنے جانے تک کا خرچہ موجود ہے، اور ٹکٹ وہاں جانے آنے کا موجود ہے، جس طریقے سے بھی جا سکتا ہو، امکان ہو، اور وہ حج نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آدمی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اگر مر جائے تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا تو میں گواہی دیتا ہوں، یا یہ فرمایا کہ تم گواہی دو کہ وہ عیسائی ہو کر مر گیا. اور غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو اور اس نے ادا نہیں کی
اور مر گیا، کل قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کافار، کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وجہ اس کی یہی ہے غالباً ومن کفر وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جس میں استطاعت ہو، آنے جانے وغیرہ کی جو تفصیل بتلائی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ومن کفر، جو نہ کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو عالمین سے بھی نیاز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک میں نماز کا حکم جہاں آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک مت بنو۔ اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ حج نہ کرنے والے کو یہودی نصرانی سے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرکین سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مشرکین تو حج کرتے تھے، بلکہ سن 8 ہجری سے پہلے سن 9 ہجری سے پہلے مشرکین اور مسلمان سب ساتھ میں حج کرتے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا، جو معاہدے وغیرہ تھے اس کا اعلان کرنے کے لیے کچھ۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا وہ یہ اعلان تھا الا لا يحج المشرک بعد عام بعد هذا العام، او کما قال، کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا مومن کے لیے، بلکہ اس کو حرم بنایا گیا، اللہ اس کی حفاظت کرے حرمین کی۔ ایک فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو یہاں جانے کی اجازت نہیں، ممنوع دخول غیر المسلمین، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مشرکین حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرکین سے تعبیر کیا گیا، اور یہود و نصارہ نماز پڑھتے تھے لیکن وہ حج نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایسا آدمی جو حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسی متعدد روایات ہیں جن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی ارادہ کرے حج کا وہ جلدی کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حج فرض میں جلدی کرو، نہ معلوم بات میں کیا بات پیش آوے۔ ایک اور روایت میں کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آئے، کوئی عذر پیش آئے، بے آدمی اس سال مالدار ہے، المال غاد ورائے، اس سال پیسے ہیں، حج پر جانے کی طاقت ہے، آئندہ سال تک وہ مال رہے گا یا نہیں رہے گا معلوم نہیں۔ اس سال جب حج فرض ہو گیا، آئندہ سال چاہے طاقت نہیں ہے لیکن زندگی میں حج ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر اس سال وہ اس سے پہلے مر گیا تو وہ اس وعید کا مستحق ہوگا۔ اس لیے حج کرنے میں جلدی کیجیے، جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے جلدی کیجیے۔ اچھا، اور بھی بہت سی ساری روایات میں ایسا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج فرض ہے۔ ایک روایت ہے سنن دارمی کی، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو حج کرنے سے کوئی ایسی ممانعت نہیں آئی، مثال دی ہے کہ کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے کہ فوری طور پر حج میں جانے ہی والا تھا لیکن اس کے اوپر حالات آ گئے، اس کے گھر میں کوئی حالات آ گئے جس کی بنا پر جا نہ سکا، تو حاجت ظاہرہ ہے، یا ظالم بادشاہ کی جانب سے روکا جا رہا ہے کہ جانے کی اجازت نہیں اس سال، یا کوئی بیماری ہو گئی، او مرض حابس،
ایسا کچھ ایسے آزار تو قابل قبول ہے، لیکن ایسا کوئی عذر نہیں، جا سکتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ نظام ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس مان لو جیسے آج کل ہمارے لوگ کمیٹی میں جاتے ہیں تو کمیٹی میں ہی جانے کی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت نہیں۔ تو اگر اس کا نام اس سال نہیں نکلا قرعے میں تو یہ اس کا عذر ہے۔ اگر حج میں جانے سے پہلے اس کی طاقت اتنی ہو گئی کہ وہ کسی گروپ میں بھی جا سکتا ہے تو وہ چلا جائے۔ آج کل شیطانی دھکوسلے ایسے آتے ہیں آدمی کو پیش کہ بھئی ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، بعد میں کیا حج کر لیں گے۔ یہ عذر نہیں ہے بھائی۔ ایک تو زندگی آئندہ سال تک کی یا آئندہ گھڑی تک کی بھی موہوم ہے، آدمی کب تک زندہ رہے گا معلوم نہیں۔ اس لیے عزیزو دوستو، اگر طاقت ہے اب بھی، مان لو اب حج کمیٹی میں جانا ممکن نہیں، لیکن اگر طاقت ہے کسی گروپ میں جانے کی تو دیکھیے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسے نہیں دیکھے جاتے۔ آدمی زندگی میں اگر حج نہیں پڑھی ہے چلے جائیں، اللہ اس مال کی وجہ حج کی بنا پر تو کیا ہے، حج کے بعد تو آدمی کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں روزی روزگار کی۔ اس لیے عزیزو اگر طاقت ہے اب بھی تو کوئی حرج نہیں، چلے جائیں، ورنہ نیت کرے کہ آئندہ سال ہم پر حج فرض ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سال چلے جائیں۔ آئندہ سال ہم یہ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ حج کمیٹی میں جانے کی اور اس سے آگے بھی کسی بھی طرح جانے کی کوشش، آدمی کے اندر طاقت ہے تو اس طرح چلا جائے۔ تو ایک عذرت یہ ہے کہ بھئی میں نوجوان آدمی ہوں، ابھی تو یہ جہاں دنیا میں بوڑھے جاتے ہیں دنیا میں، ایسے نوجوان بھی چاہتے ہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی کل نہ کرے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بچیوں کی اور بچوں کی شادی باقی ہے، حالانکہ بھی بچے بڑے بھی نہیں ہوئے ہیں، سیانے ہوئے ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بچوں کی شادی کے بعد جائیں گے فارغ ہونے کے بعد۔ ارے بچوں کی شادی جب ان کا وقت آئے گا تو اس وقت تمہارے دل میں فرض ہوگی، حج ابھی فرض ہو چکی، حج ادا کر دو۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی سے حج کر لیں گے تو کاروبار میں الٹ سلٹ نہیں کر پائیں گے ہم۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کاروبار کے اندر آدمی ناجائز افعال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو لوگ تانا دیں گے کہ تو حاجی صاحب نے ایسا کیا ہے۔ بھائی نیت کر لو کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر حلال طریقے سے ہی کریں گے۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تو حج پڑھی نہیں ہے، میں کیسے حج پڑھ سکتا ہوں، پہلے ماں باپ کو ساتھ میں لے جاؤں گا۔ اگر تیرے اوپر حج فرض ہے تو تو حج کر لے اور ماں باپ کو بعد میں، اور اگر تیرے اوپر حج فرض ہے بہت زیادہ یہ ہے تو تیرے پاس اتنا پیسہ ہے تو ماں یا باپ کو جن کو بھیج سکتا ہے یا دونوں کو بھیج سکتا ہے پہلے بھیج دے ان کو مالک بنا کر، کسی بھی طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنا حج ادا کر، ماں باپ کا حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر نیت کر لے کہ میں ماں باپ کو بھی حج پڑھاؤں۔ بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس میرے جانے آنے کا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ وغیرہ موجود ہے، یہاں جو رہیں گے، لیکن بیوی کو لے جانے کی طاقت نہیں۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے بہت ہی عالی خیال ہے، لیکن اس وجہ سے کہ تمہارے اوپر اس سال اپنے جانے کے آنے کے تو پیسے ہیں، بیوی کے آنے جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کی بنا پر حج کو مؤخر کرنا نہ چاہیے۔ بیوی کے اوپر فرض ہوگا اس کے محرم کے ساتھ، یا تو آپ محرم ہوں گے یا جو بھی آنے جانے کا، تو اس وقت اس کا بھی فرض ادا کروا دیں، یا آپ کے پاس اتنی سکت آ جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو لے جائے گا یا کسی اور عزیز و محرم کے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن اس کی بنا پر حج کی تاخیر نہ کریں۔ اگر یہ زندگی میں جب بھی ادا کرے گا حج ادا ہوگا، لیکن وجہ اس بتلانے کی، جلدی کرنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں من اراد الحج فلیتعجل۔ آپ کے سامنے بہت سے ایسے بیچارے ہوں گے جن کے پاس حج میں جانے کی طاقت تھی اور وہ لوگ حج میں نہیں گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ذمے حج باقی رہ گیا۔ حالانکہ میں نے بھی آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قول بتلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے بارے میں تم گواہی دے دو کہ یہ آدمی جو حج کر کے نہیں مرا ہے وہ عیسائی میں ہو کر مرا ہے. معمولی شے. اس لیے عزیز و دوستو، جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اگر اس سال ادا نہیں کر سکے یا ابھی جانے کی کوتاہی ہو گئی لیکن عزم مصمم کر کے نکلیں، اگر اس سال بھی ممکن ہو کسی گروپ میں جانے کی یا کسی طریقے سے بھی پہنچنے کی تو کوشش کریں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو آئندہ سال ارادہ کر لیں، ورنہ حج کی بڑی وعید آئی ہے اور وہاں کے بھائی کتنے برکات ہیں. ابھی تو میں نے صرف حج ہی کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائی، لیکن وہاں کے نمازوں کے کتنے ثواب ہیں، وہاں کی عبادات کے کتنے ثواب ہیں، وہاں جانے آنے کے کتنے مقدس جگہیں. آپ وہاں دعائیں کرو گے تو وہ دعائیں اسی وقت قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے. معمولی شے نہیں بھائی، اتنے مقدس جگہیں ہیں، تو ان جگہوں کی اگر ہم میں طاقت ہے تو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج مبرور اور اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.